Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, I welcome you all in our 5th episode, Discovering the Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Saab, where we try our level best to find the perfect replies for most controversial questions posed to Islam. And in our today's episode, bi'idhnillah, we are going to talk about the ultimate truth. What we are looking for, where we will have the peace of mind. Because ہم ریسرچ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, کسی حد تک پہنچتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا, ہمیں اور زیادہ تلاش کرنی چاہیے. پھر کچھ ریسرچ کی جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا, ہمیں کسی اور چیز کی تلاش ہے. تو وہ الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے جہاں پہ جا کے ایک پیس آف مائنڈ ہو جائے, جہاں پہ جا کے ایک انسان ٹھہر جائے, اور اس کا میڈیم کیا ہونا چاہیے؟ وہ فلسفہ ہوگا, وہ سائنس ہوگی, یا وہ ریلیجن ہوگا؟ اسی بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب, آج آپ آڈینس کے ساتھ یعنی کہ اس گفتگو میں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ دی الٹیمیٹ ٹروتھ فرام آور پرسپیکٹو جو ہم دینا چاہتے ہیں آڈینس کو, وہ کیا ہے جہاں پہ جا کے ایک انسان مطمئن ہو جائے, ٹھہر جائے, رک جائے کہ اب یہ وہ میتھڈ ہے, یہ وہ کرائٹیریا ہے, یہ وہ چیز ہمیں مل چکی ہے کہ جس کے بعد ہماری یہ تلاش ختم ہو جائے, یا یہ ایک انفینٹی کے اندر ہم داخل ہونے کی کوشش کریں, بس کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, اس کی کوئی حد نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب لوگ الٹیمیٹ ٹروتھ کی تلاش میں ہیں. فلاسفرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخری سچ تک پہنچ جائیں. الٹیمیٹ ٹروتھ کا مطلب آخری سچ, کیونکہ سچ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, ہر صدی کا سچ علیحدہ ہے. فلسفے میں بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک سچائی کو ایک فلسفی تلاش کرتا ہے تو دوسرا آ کے کہتا ہے نہیں وہ غلط ہے, اصل سچائی تو یہ ہے. پھر تیسرا آ کے جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر میں, مطلب ایک تھیسس آتا ہے, پھر اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے, پھر سنتھیسس بنتا ہے. اسی طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ ایسا فائنڈ نہیں کر پائے فلاسفی میں وہ جہاں آ کے فلسفہ ٹھہر گیا ہو. یہی معاملہ سائنس کے ساتھ ہے. مطلب نیوٹن کے دور کی اگر آپ فزکس اٹھا کے دیکھ لیں تو اس دور کے ٹروتھس کچھ اور تھے, سائنٹیفک ٹروتھس کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان ترقی کرتا گیا, اس کے نالج میں اضافہ ہوتا گیا, پھر اس نے کہا کہ نہیں اب یہ ٹروتھ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. پھر 20ویں صدی میں آ کے, خاص طور پہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی, آخری دہائی میں انسان کو آ کے اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ بہت ناممکن ہے الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنا. مطلب ہم نہ ختم ہونے والے ایک سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے, کہ ہر تھوڑے عرصے بعد جا کے ہمارا سارا ٹروتھ جو ہے, سب ٹروتھ سچائی تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں پہ کچھ سائنٹسٹ جملہ بھی بولتے ہیں کہ when we look into the space we have to say ignorance is bliss, یعنی کہ جہالت ایک رحمت ہے. کیونکہ جیسے ہی ہم اسپیس کی کوئی اور چیز فائنڈ کرتے ہیں وہ ہماری ساری پریویس فائنڈنگ زیرو ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل, یہ بہت بڑا ایک جھٹکا لگتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے, ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے, اور جو جانا تھا وہ غلط تھا. اس سے بڑا جھٹکا یہ ہوتا ہے, اس سے بڑا محنت ضائع ہوتی محسوس ہوتی ہے. بس ایسا ہی ہے. تیسری چیز جو الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے, مطلب تیسرا طبقہ جو ہے, تیسری کیٹیگری جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ مذہب کے لوگ ہیں, ریلیجن کے لوگ ہیں. اب دیکھیں, فلسفہ تو خیالات کا مجموعہ ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کی ایک تھنکنگ ہے. انسان مختلف انداز سے سوچتے ہیں, سوچنے کے ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں, ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں. دنیا میں مختلف قسم کے فلسفے ہیں, موجود ہیں. اب تو خیر کہا یہی جاتا ہے, بلکہ میں تو نہیں کہہ رہا, سائنس والے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاسفی از ڈیڈ, فلسفے کا زمانہ گزر گیا. اور عملاً بھی ایسا ہو رہا ہے کہ یورپ میں یا آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ فلسفے کا ڈپارٹمنٹ اب کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آتا. ایک وقت تھا جب فلسفے کے عروج کا دور تھا, گریک فلسفی تھی, پھر ہمارے یہاں مڈل ایجز میں بہت کام ہوا مسلم فلسفی کے نام سے. لیکن اب یہ سائنس کا دور ہے. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں ہم بات کریں جو ہے وہ ارسطو کی, افلاطون کی, یا جس میں ہم حوالہ بنائیں کانٹ اور نیتشے کو. اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو وہاں تو بات ہوتی ہے آئنسٹائن کی, مطلب سب سے بڑا ریفرنس وہاں آئنسٹائن ہے, یا اسٹیون ہاکنگ ہے, یا وہاں پہ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو نیوٹن ہے. مطلب سائنس کے لوگ آج اگر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی امامت یا لیڈرشپ, ٹھیک ہے, وہ اگر کسی طبقے کے پاس ہے تو وہ سائنسٹسٹ ہیں. تو فلسفہ تو اب عملاً بھی مطلب بہت پیچھے چلا گیا ہے. اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ فلسفہ مر چکا نہیں مر چکا, یا الٹیمیٹ
ٹروتھ تک پہنچنے کا ذریعہ فلسفہ زیادہ بہتر ذریعہ ہے یا سائنس ہے، لیکن ہم تو ایک ریلیجس پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں نا کہ فلسفہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ آپ کو اس رستے کی طرف جو ہے وہ آپ کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جو جا رہا ہے سچ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتا. سائنس اس سے ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور وہ آپ کو اس رستے پہ بھی ڈال دیتی ہے، لیکن منزل تک، مقام تک آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، الٹیمیٹ ٹروتھ تک اگر کوئی پہنچانے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف ریلیجن ہے، وہ مذہب ہے. اب یعنی کہ آج کی گفتگو میں ہم یہی ایک چیز رکھنا چاہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنے کا رستہ وہ ریلیجن، وہ صرف اور صرف ریلیجن ہے. مطلب آپ سائنس سے کبھی بھی الٹیمیٹ ٹروتھ تک نہیں پہنچ سکتے. اب سائنس ہے کیا خود؟ مطلب پہلی ڈیبیٹ تو یہی ہے، کیونکہ ایک بڑی کنٹروورسی سی ہے اب تو سائنس کی ڈیفینیشن کے اوپر بھی، کہ یعنی کہ سائنس کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ سائنس کو اپنے لحاظ سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا. یہ بھی بڑا ایک ویلڈ کوسچن ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو اپروچز ہیں سائنس کو ڈیفائن کرنے کی. جی اہم ایشو تو یہ ہے کہ خود سائنس جو ہے، مطلب ایک بڑا کوشچن یہ ہے کہ سائنس علم بھی ہے کہ نہیں ہے. Really? مطلب یہ ایک بڑا سوال تو یہ بھی ہے. اب اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری کو دیکھیں تو آکسفورڈ ڈکشنری جو ہے سائنس کی جو ڈیفینیشن بیان کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. مطلب فلاسفی میں آپ اپنے ذہن کے ذریعے سے، بیسک ٹول فلاسفی کے اندر جو نالج کو، علم کو حاصل کرنے کا ہے وہ آپ کا ذہن ہے، آپ کا مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، شعور ہے، کانشیسنس جو بھی. لیکن سائنس کے اندر کہتے ہیں کہ جی 5 سینسز ہیں آپ کی، حواس خمسہ ہیں. اب اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ دو چیزیں. آبزرویشن آپ کا مشاہدہ، ایکسپیریمنٹ جو آپ لیبارٹری میں کر رہے ہیں. لیکن یہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ میں بھی دیکھیں اس کے پیچھے بھی کیا ہے، 5 سینسز ہیں. تو بیسک ٹول جو ہے سائنس میں نالج حاصل کرنے کا وہ آپ کی 5 سینسز ہیں. لیکن اب ایشو یہ کھڑا ہو گیا کہ 5 سینسز کے ذریعے حاصل ہونے والا علم وہ سائنس ہے، یا 5 سینسز کے ذریعے آپ علم حاصل کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، وہ سائنس ہے. ویری ایکشن جو ہے سائنس ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے. ایکٹیویٹی ٹو نو، اٹیمپٹ ٹو نو، یا اس 5 سینسز کے ذریعے جو ہم ریزلٹ لیتے ہیں، جو ریزلٹ آپ کو حاصل ہو گیا وہ سائنس ہے. اب آکسفورڈ ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ اٹیمپٹ ہے. مطلب آپ آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک دوسری طرح سے الفاظ بدل کے، کہ سائنس بیسیکلی سائنسٹسٹ کے فیل کا نام ہے، اس کی ایکٹیویٹی کا نام ہے. سائنسٹسٹ جو کچھ کر رہا ہے لیبارٹری کے اندر ٹروتھ کو تلاش کرنے کے لیے، الٹیمیٹ ٹروتھ کو پانے کے لیے اس کی جو اسٹرگل ہے، جو جد و جہد ہے، وہ سائنس کہلاتی. اس اعتبار سے تو یہ علم نہیں ہے، علم ڈیفینیٹلی ایک عمل ہے. یہ ایک عمل ہے، اور یہ عمل مختلف طبقات کر رہے ہیں. فلاسفر بھی یہی کام کر رہا ہے، آرٹسٹ بھی یہی کام کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیجن کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. وہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں. اپروچز مطلب سب کی مختلف ہے. دوسرا، اگر آپ کیمبرج کی وہ جو ڈکشنری ہے وہ آپ اٹھائیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ سائنس بیسیکلی اس نالج کا نام ہے جو آپ کو تھرو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ حاصل ہوتا ہے، یعنی 5 سینسز کے ذریعے سے. اس اعتبار سے بھی اگر آپ بات کر لیں کہ سائنس ایک نالج ہے، ایک علم ہے، پہلی ڈیفینیشن کو اگر آپ لے لیں تو پھر تو وہ کوشش ہے، ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایفرٹ تو جو ہے وہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک آپ کو ظاہری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہنچائے. وہ ایک ایفرٹ ہے، وہ ایک اسٹرگل ہے، ایکٹیویٹی ہے، پہنچا بھی سکتی ہے، نہیں بھی پہنچا سکتی. اگر آپ اس کی دوسری ڈیفینیشن لیں کہ یہ ایک نالج ہے، یہ ایک علم ہے، اس اعتبار سے بھی اگر آپ اس کو ڈسکس کر لیں تو اب آپ دیکھیں کہ جو اس میں بیسک ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا، جسے ہم مین آف نالج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، 5 سینسز ہیں. اب 5 سینسز سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا، یہ ہم میں سے سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو میز کی سطح آپ کو سامنے میز پڑا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کی سطح ہموار ہے، لیول برابر ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا سا مطلب مائکروسکوپک لیول پہ اس کو دیکھیں گے ٹیلیسکوپ سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، یہ سطح ہموار نہیں ہے، بالکل ہموار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اونچ نیچے. ٹھیک، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، بہت سادہ سی مثال ہے، آپ کو دور جو ہے جیسے ہم سراب کہتے ہیں اپنی زبان میں، سڑک پہ پانی ہے، قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ خود سائنسٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے سٹارز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ موجود ہیں، لیکن حقیقت میں وہ موجود نہیں ہے.
اس کی وہ ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ان کی لائٹ ہم تک جو ہے وہ چونکہ بہت فاصلے پہ تھے، بہت ڈسٹنس پر تھے، تو ان کی لائٹ ہم تک پہنچنے میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں جو ہے وہ لائٹ ایئرس، ملین لائٹ ایئرس جو ہے وہ لگ جاتے ہیں جو وہ لائٹ نکال رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ لائٹ نکال کے ختم ہو چکے، لیکن وہ لائٹ ہم تک چونکہ لاکھوں سال بعد پہنچے گی، وہ جو ڈسٹنس لائٹ جو ہے وہ طے کرے گی، ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ابھی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ختم ہو چکا ہے. اس کی لائٹ ابھی تک ہم تک پہنچ رہی ہے، اب فاصلے کچھ وقت کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی ہے. یعنی کہ ایک شعاع جب لائٹ، وہ ایک ماضی کی ایک لائٹ ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے، آج پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سٹار ختم ہو چکا ہے. تو سائنس جو ہے بالکل بھی 5 سینسز کے ذریعے سے آپ جو علم حاصل کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ الٹیمیٹ ہو، یقینی ہو، سرٹینٹی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ سائنس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کا نالج جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں، مطلب جو پورا ایک ڈسپلن ایسا پیدا ہو گیا نا کوانٹم فزکس کا. اب فزکس سائنس میں ایک بہت بڑی شاخ ہے، پھر فزکس میں کوانٹم فزکس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے. اب کوانٹم فزکس میں جو ایک پرنسپل ہے جسے ہم اصول لا یقینیت کہتے ہیں، پرنسپل آف انسرٹینٹی، کہ کوئی چیز سرٹن نہیں ہے. یہ سائنس کے اندر ہے اور بہت بیسک پرنسپل ہے. کوئی چیز سرٹن نہیں ہے، یہ اصول ہے. کوئی چیز سرٹن نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. مطلب اسی کوانٹم فزکس پوری اسی کے اوپر کھڑی ہے. کوانٹم فزکس اسی کے اوپر کھڑی ہے کہ کچھ یقینی نہیں ہے، سب غیر حتمی ہے. مطلب آپ ایون کی جو الیکٹران ہے اس کی جو پوزیشن ہے، جب آپ لیبارٹری میں آپ اس کی پوزیشن چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ چیک کرتے ہیں وہ اس کی ماضی کی پوزیشن ہوتی ہے، وہ اس وقت تک کہیں اور موو کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اتنا بھی نہیں، مطلب مائکرو لیول پہ جا کے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی صحیح پوزیشن کو آپ فائنڈ کر سکیں، وہ معلوم کر سکیں، کیونکہ اتنی تیزی سے مطلب اس کی حرکت ہو رہی ہے. مطلب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پائیں. تو یہ الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوانٹم انسرٹن وے سے سرٹن تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح سے فزکس کے اندر کوانٹم فزکس میں ایک اور کانسیپٹ ہے ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا. ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ فوٹان جو ہیں، بیسیکلی لائٹ جو ہے وہ فوٹان سے مل کے بنی ہے. اب یہ فوٹان جو ہے مطلب یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس فوٹان کا جو بیہیویئر ہے جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو کبھی لگتا ہے یہ ویو ہے، کبھی لگتا ہے یہ پارٹیکل ہے، یعنی کبھی لگتا ہے یہ ذرہ ہے، کبھی لگتا ہے یہ لہر. مطلب کبھی یہ بیہیو کرتا ہے پارٹیکل کی طرح، کبھی یہ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی طرف، ویو کی طرف. ڈویلٹی کہہ رہے ہیں، ویو پارٹیکل ڈویلٹی. اب سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وہ کہتے ہیں اب ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، مطلب ہم بالکل بہت مشکل ہو گیا. اب صحیح بات تو یہی ہے کہ اب 20ویں صدی میں جو کچھ انہوں نے دریافت کر لیا ہے، مطلب سائنس اپنے اندر بھی اور اسی طرح سے یونیورس میں بھی، تو اب ان کو شدید مطلب جھٹکے لگ رہے ہیں، اور اب ہمبلنس اور عاجزی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے. مطلب جو ریئل جو سائنسٹسٹ ہے اس کے اندر نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم. اور اب یہاں تک بات پہنچ رہی ہے کہ کچھ معلوم ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو ایگنوسٹسزم پیدا ہو رہا ہے. اب ایتھیزم سے جو ہیں جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، یا جو واقعتاً میں ریالٹی کو چاہتے ہیں، وہ ایگنوسٹسزم کی طرف آ رہے ہیں. لا ادری، نہیں جانتا میں. ایون یسٹرڈے میں ایک ایکس مسلم تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں ایتھیسٹ ہوں، اس سے میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی آلموسٹ فار اکثر تو مغرب میں میری اس سے ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. لیکن اینڈ پہ واقعی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایون اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو آئی لو ٹو بی این ایگنوسٹک. یعنی کہ وہ یہاں تک آیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں ایگنوسٹک ہو سکتا ہوں، میں مسلم نہیں ہو سکتا یا میں بلیور نہیں ہو سکتا. وائی؟ بیکاز ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے. صحیح، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب ایتھیسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم ایگنوسٹک ہیں، اس بات کو تک آ گیا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ خیر وہ تو مطلب یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، مطلب لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. مطلب انکار کرنا بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی دلیل چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں دلیل چاہیے. تو سائنس جو ہے نا، سائنس مطلب آپ کو الٹیمیٹ ٹروتھ تک اس طرح سے پہنچا نہیں. ہاں ریلیجن پہنچا دے گا، لیکن ریلیجن میں بھی ورژنز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کچھ ریلیجنز ایسے ہیں جن کو ریلیجن نہیں بلکہ فلاسفی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ مین میڈ ریلیجن ہے.
جیسے ہندوازم ایک فلاسفی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، بدھزم ایک فلاسفی ہے، سکھزم ایک فلاسفی ہے، جینزم ایک فلاسفی ہے، کنفیوشنزم ایک فلاسفی ہے، شنٹوازم ایک، یہ سارے فلاسفیز ہیں، مطلب انسانوں کے اپنے کچھ ذہنی اختراع ہے، انہوں نے ایک سیٹ آف بیلیف بنا لیا لوگوں کو، سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی جسے ہم ریلیجن کہتے ہیں، ان ٹرو سینس ریلیجن سے مراد سیمیٹک ریلیجنز ہے، سیمیٹک ڈیوائن ریلیجن، مطلب جن کا جو اوریجن ہے وہ آسمان ہے، جو اپنی نسبت اوپر سے آیا، مطلب ہمارا جو نالج ہے وہ خبر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، نیریٹ ہوا ہے، یہ ہماری اپنی جو ہے وہ فائنڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو دوسرے ریلیجنز ہیں یہ تو ساری انسان کی اپنی فائنڈنگز ہیں نا، وہ فلاسفی اس کو کہہ لیں، وہ فلسفیوں نے اس کو، انہوں نے جو ہے وہ اس کو کچھ کلچرز وغیرہ، کچھ ایتھکس وغیرہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ایک پریکٹس بھی کر لیا تو ایک ریلیجن بن گیا. بیسیکلی تو یہ فلاسفی تھی، آرین فلاسفی تھی جو ہندوازم ہے. تو ریلیجن میں آپ ان ریلیجنز کو تو نکال دیں. اب رہ گئی بات سیمیٹک ریلیجنز کی، تو سیمیٹک ریلیجنز میں جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی تقریباً سیم ہے، مطلب ہاں گاڈ از ون، خدا ایک ہے، وہ ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، پرسنالٹی ہے. نوح کا خدا، ابراہیم کا خدا، موسیٰ کا خدا، عیسیٰ کا خدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے انبیاء جو ہیں، اب یہ دیکھیں، اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں یا اسلام یہ کلیم کرتا ہے اس میں، مطلب اس کو میں اضافی طور پہ بیان کر دوں کہ پہلی کتابیں اللہ کی طرف سے تو آئی ہیں، تورات ہے یا انجیل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر وہ واقعتاً میں اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے یا عیسیٰ تھے، انہوں نے جو خدا کا کانسیپٹ پیش کیا بالکل ٹھیک وہ. لیکن یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں کچھ کرپشن کر دی، اس لیے اب گاڈ لوگوں نے کی ہے. اس لیے اگر ہمیں سیمیٹک ریلیجن میں، ڈیوائن ریلیجنز میں اگر ہم نے خدا کا کانسیپٹ لینا ہے تو ہمیں کسی محفوظ جگہ سے لینا پڑے گا، اور وہ محفوظ جگہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس سب سے محفوظ جگہ وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے. بائبل میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارا، مطلب بائبل ضروری نہیں کہ ساری کی ساری کرپٹ ہو چکی، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. بائبل کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو قرآن میں بھی ملتی ہیں. بائبل نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، قرآن نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. بائبل کی ابتدا بھی جو ہے وہ پیدائش جو کتاب ہے اس چیپٹر جو پہلا چیپٹر ہے اس کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے کہ خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ہمارے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ خدا تھا اور کچھ بھی نہیں. بالکل اسی طرح سے آدم اور حوا کا قصہ، بالکل صحیح، جہنم، ہاں بالکل آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نبیوں اور رسولوں کو، پروفٹ ہوڈ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ اب مطلب اس میں اختلاف ہے یہ کہ وہ عیسائی جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، اور عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. تو بیسک جو سورس ہے، پہلی بات یہ بیسک سورس الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنے کا وہ وہی ہے، ٹھیک ہے. جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے نا کہ الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، اور الٹیمیٹ ٹروتھ، انتہائی سچ، آخری سچ وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. یعنی اس کائنات کی آخری حقیقت، آخری ریئلٹی کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، سب تو کیوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کا ہنگامہ کیوں ہے، انسان یہاں پہ کیوں ہے، کیوں کا جواب، وہ کیوں تو سب اللہ کی ذات ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کا بندوبست کیا ہے مذہب کی صورت میں کہ مختلف ادوار کے اندر ایجز میں انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں جو لوگوں تک یہ پیغام اور میسج پہنچاتے رہے ہیں کہ الٹیمیٹ ٹروتھ کو جاننے کا ذریعہ وہی ہے، ریویلیشن ہے. اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں، فلاسفی کی ہم نے بات کر لی کہ وہ اشارہ کر دے گی، سائنس کی بات کر لی کہ وہ آپ کو اس رستے پہ جا کے کھڑا کر دے گی، لیکن چلانے والی چیز وہی ہے، منزل تک پہنچانے والی چیز وہی ہے. وہی کے علاوہ مطلب وہی کے رستے سے ہی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ یونیورس کیوں ہے، کیسے ہے، پاسٹ کیا ہے ہمارا، ماضی کیا ہے ہمارا، فیوچر کیا ہے، انٹری کہاں سے ہوئی ہے اس پلینٹ ارتھ پہ، ایگزٹ کہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ جو آپ نے بیان کیا وہ مین تھیم ایک ہی بیان کرتے ہیں، مین تھیم ایک. لیکن یہاں پہ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مثال اگر جوڈازم تھی تو اس کا ایک تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اور زیادہ اپ ڈیٹنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کہ جس طرح ایک ونڈوز ہوتی ہیں تو ونڈوز 98 ہے، اس کا مین سارا کچھ سیم رہتا ہے، لیکن ایک اپڈیٹڈ ورژن آ جاتا ہے، پھر اس کا ایک اپڈیٹڈ ورژن آ جاتا ہے. تو جو موسٹ اپڈیٹڈ ورژن ہے ڈیوائن ریلیجن کا وہ اسلام، کیونکہ وہ پچھلے سارے ریلیجن کی تصدیق کرتا ہے، ان کو مانتا ہے. یہ بات تو دیکھیں حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی ان پیٹرنل برادرز، پیٹرنل برادرز کا مطلب یہ ہے کہ باپ ایک ہے، مائیں جدا ہیں،
یعنی دین سیم ہے، آدم سے لے کے جو ہے وہ دین سے مراد فنڈامنٹلز، پرنسپل سیم ہے، ٹھیک ہے، ارکان، آرٹیکلز آف فیتھ، پلرز آف اسلام، وہ سب سیم ہے، سب کا دین اسلام تھا، آدم کا بھی، نوح کا بھی، ابراہیم کا بھی، موسیٰ کا بھی، عیسیٰ کا بھی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ٹائٹلز تو یہودیت، عیسائیت، یہ تو بعد میں دیے گئے نا، ان کے فالورز نے ٹائٹلز دے دیے اپنے آپ کو، جیسے آج بھی ہمارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بجائے جو ہے وہ کچھ اور تشخص یا آئیڈینٹی سے انٹروڈیوس، اپنے مسلک سے، اسکول آف تھاٹ سے یا کچھ، ٹھیک ہے، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، جو بھی ہیں، حنبلی وغیرہ جو بھی، تو ٹائٹلز ہماری یہ غالب آ جاتے ہیں، نقشبندی، چشتی وغیرہ، ٹھیک ہے، بجائے ایز اے مسلم۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے ساتھ، ریلیجنس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام ریلیجنس کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ سیم ہے، اور اگرچہ جو آپ وسلم نے کہا کہ مائیں جدا ہیں تو اس سے مراد شریعہ ہے، مطلب ان کی شریعہ جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں، قانونی ڈیٹیلز ہیں، ان میں ڈفرینسز رہے ہیں، فرق رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر خلاصہ بیان کریں اپنی ساری کی ساری بات کا، تو فلاسفی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں عملاً اس دور کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اگر سائنس کی بات کی جائے تو آپ نے جس طرح کوانٹم ایک ڈپارٹمنٹ بیان کیا ہے اس کا، اور وہ بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ایک اپنے پرنسپل ہے کہ نتھنگ سرٹن، ایک انسرٹنٹی پرنسپل ہے ان کا کہ کسی بھی چیز کو حتمی یا یقینی کہا ہی نہیں جا سکتا، تو اس پرنسپل کے اوپر ہی وہ کام کرتے ہیں۔ تو آخری چیز ایک ریلیجن ہی رہ جاتی ہے جو پورے فیتھ کے ساتھ، پورے سرٹنٹی کے ساتھ اور پورے بلیف کے ساتھ اپنی بات کو رکھتا ہے، اور اس کے اندر سیمیٹک ریلیجن سب سے ٹاپ پہ ہے، اور سیمیٹک ریلیجنس کے اندر جو ریلیجن اسلام ہے وہ سب سے زیادہ پریزروڈ ہے ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ، اینڈ ایون نان مسلمز دے بلیو دیٹ، اور موسٹ اپڈیٹڈ ورژن اگر پیچھے سارے ریلیجن کو لیا جائے، پیس بی اپون ہم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، تو وہ اسلام ہے جو پچھلے سارے ریلیجنس کی تصدیق کرتا ہے ان ٹرمز آف فنڈامنٹلز، ان ٹرمز آف بلیف۔ ایسی بات جی ایسے بالکل ایسے۔ So on this note, we will take your leave. Hope you got our message that the ultimate truth can only be explained with certainty through religion. So بِإِذْنِ in our next episode, we're going to talk about کہ جو ہمارے believers ہیں، جو مومنین ہیں، جو ساتھی ہمارے ایتھیسٹ کے ساتھ، اگنوسٹک لوگوں کے ساتھ کچھ ڈبیٹ ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بات ہو جاتی ہے، تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جو ہم ایتھیسٹ کو یا اگنوسٹک لوگوں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ تھرو دس وے یو کین کم ٹورڈز دا ٹروتھ، تھرو دس وے سائنس، ریلیجن، فلاسفی اور گڈ کمپنی، وٹ ایور اٹ کین بی، what are those tools through which an atheist or agnostic people can come towards the truth, can come towards religion, Islam. اس کے بارے میں بإذن اللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بات کریں گے۔ until that time، جواد احمد signing out۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔